اصل میں ہمارا موضوع تو وہی تماثیل تھا، لیکن اس وقت جو ہے میں اس سے ہٹ کے ایک بات کر رہا ہوں کہ ابھی کل ہی کا تذکرہ ہے کہ ٹی وی پر ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ چاہے بائبل سوسائٹی والے اتنی بائبل کیوں نہ بدل لیں، لیکن جو تذکرہ موجود ہے ہمارا وہ تو کہیں نہیں نکالا جا سکتا۔ اور اس میں انہوں نے جو الفاظ نقل کیے تھے اور حوالہ بھی دیا تھا وہ یرمیہ کی کتاب 46واں باب اور اس کی 10ویں آیت اور اس کے آخری حصہ جو ہے کہ شمال کے ملک میں دریائے فرات کے پاس خداوند رب الافواج کا ذبیحہ ہے۔ اور ان کا ارشاد گرامی یہ تھا کہ یہ جناب امام حسین کے بارے میں ہے، کیونکہ دریائے فرات کے کنارے پہ انہیں قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اور تو یہ بالکل شمال کا ملک ہے اور دریائے فرات کا تذکرہ موجود ہے اور ایک ذبیحے کا لفظ بھی آیا ہے، تو ظاہر ہے کہ چاہے لوگ کتنا بھی اس کو نکالنے کی کوشش کریں لیکن کبھی یہ آیت نہیں نکال سکتے، اور یہ ہمیشہ ایک زندہ و تابندہ ثبوت رہے گا کہ صاحب یہ اور اس قسم کی دوسری آیات کے ساتھ ہماری صداقت کی گواہی دیتے رہیں گے۔ اور اس کے لیے انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت بھی پیش کی کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ کم از کم انہوں نے قرآن مجید کی آیت کی وہ تشریح کی جو اب تک لوگ نہیں کرتے۔ اب تک لوگ یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں ہے، لیکن انہوں نے کم از کم یہ کہہ دیا کہ یہ تورات اور انجیل کی حفاظت کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ چاہے لوگ کتنی تحریف کرنا چاہیں لیکن یہ تذکرہ اس کے اندر موجود رہے گا۔ ہمارا اس وقت موضوع یہ ہے کہ کیا اس آیت کا مفہوم یہی ہے کہ کیا یہ آج سے 1400 سال پہلے کے کسی واقعے کی طرف اشارہ کر ہے، یا یہ واقعہ پہلے ہو چکا ہے، اور اگر ہوا ہے تو کب ہوا، اور اگر نہیں ہے اور واقعی اگر جناب امام حسین کے بارے میں ہے تو سر آنکھوں پہ مجھے ماننے سے تو کوئی انکار نہیں ہے، کیونکہ اگر پروردگار نے یہ فرمایا ہے انہی کے بارے میں تو ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم ایسی حرکت کریں کہ صاحب آیت آدھی بیچ میں سے نکال لیں، کیونکہ یہ بھی پوری آیت نہیں ہے، اس کا آخری حصہ ہے، اور صرف یہ کہیں کہ نماز کے قریب مت جاؤ، تو ظاہر ہے کہ یہ زیادتی ہوگی۔ لیکن آگے پیچھے اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ نشے کے عالم میں ہیں تو نماز کے قریب مت جائیے، تو ظاہر ہے کہ اس کا صحیح مفہوم ادا ہوتا ہے۔ تو ہم سیاق و سباق پڑھتے ہیں، اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ یہاں پر اس کا تاریخی سیاق و سباق بالکل تذکرہ کر دیا گیا ہے کہ یہ کس کے بارے میں ہے اور یہ واقعہ کب ہونا تھا یا کب ہوا۔ 46ویں باب کے شروع سے ہی کہ قوموں کے حق میں خداوند کا وہ کلمہ یا کلام جو ارمیا نبی نے پایا، یعنی مصر کے حق میں، چاہے مصر نکو فرعون کے اس لشکر کے حق میں جو دریائے فرات کے پاس کرکمش میں تھا اور جس کو شاہ بابل نبوکدنصر نے شاہ یہودا یویاقیم بن یوشیا کے 4تھے برس میں شکست دی۔ تو یہاں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یہاں پر دریائے فرات کے پاس جس جگہ کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ کرکمش ہے، وہ کربلا نہیں ہے۔ پھر یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہ مصر کے حق میں یہ بات کہی جا رہی ہے، اس کے بارے میں یہ بات، اور مصر کے بادشاہ یا فرعون نیکو کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جسے نبوکدنصر نے، جس کو عام طور پر بخت نصر کہا جاتا ہے، اس نے شکست دی تھی، جو اس کے بارے میں ہے۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ سن 605 قبل مسیح میں، یعنی آج سے 1400 سال پہلے نہیں بلکہ آج سے 2000 برس پہلے، سن 605 قبل مسیح میں نبوکدنصر نے یہاں پہ حملہ کیا، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے یہ والا علاقہ جو تھا بابل اور نینوا کا پورا علاقہ جو تھا، اس کے اوپر اسوریوں کی حکومت تھی، اور مصر کے بادشاہ نے، نیکو جس کا نام تھا، اس نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا تھا کہ اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے تو تم ہماری مدد کو آنا۔ تو ان صاحب نے حرکت یہ کی، بخت نصر صاحب نے، انہوں نے جا کے بجائے اس کے کہ صاحب جس کے اوپر حملہ ہو اس کی مدد کو کوئی دوسرا آئے، مدد کرنے والے پہ حملہ کر دیا تاکہ مدد کرنے والا ہی نہ رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے شاہ بابل کو یہاں پہ شکست دی، اور اسے شکست دینے کے بعد اگلے ہی برس جا کے انہوں نے مصر پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے
اسوریوں کی بجائے یا اشوریوں کی بجائے بابلیوں کی حکومت وہاں پر قائم ہو گئی۔ اب ہم وہ آیات پڑھتے ہیں کہ یہ جو انٹروڈکشن تھا، یہ تعارف تھا کہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے۔ اب الفاظ دیکھتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ ان الفاظ سے کہ کیا وہ آج سے 1400 برس پہلے دریائے فرات کے کنارے کے واقعے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، یا یہ مصر ہی کے بارے میں ہیں اور ان کے لیے، اور انہوں نے چونکہ ان سے معاہدہ کر لیا تھا تو ان کے آقا کے بارے میں ہیں۔ الفاظ یہ ہیں کہ سپر اور ڈھال تیار کرو، جنگ کے لیے چلو، گھوڑوں پر ساز لگاؤ، اے سوارو اپنے خود پہن کر کھڑے ہو۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس پوری جنگ میں جس کا ذکر رات ہو رہا تھا، ایک آدمی کے پاس بھی خود نہیں تھا۔ کسی کے سر پہ تیر لگ رہے تھے، کسی کے گلے پہ لگ رہے تھے، کسی کا سر محفوظ نہیں تھا، کسی کے سر پہ 70 زخم تھے، تو خود ہونے کے باوجود تو یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ خود پہن کر کھڑے ہو، برچھوں کو تیز کرو اور بختر پہنو۔ کسی کے پاس کوئی بختر نہیں تھا، نہتے تھے، رات وہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ نہتے تھے، تو نہتے بیچارے کے پاس یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں کس لیے دیکھتا ہوں کہ وہ گھبرائے اور پیچھے کی طرف پلٹے، ان کے بہادروں نے شکست کھائی۔ کیا یہاں پر بہادروں نے شکست کھائی؟ جس واقعے کا وہ ذکر کر رہے تھے اس میں تو بہادر شہید ہو گئے، بہادروں نے شکست نہیں کھائی۔ شکست تو اس وقت ہوتی جب ان پر قابو پا لیتے۔ وہ جلدی جلدی سے بھاگتے ہیں اور پیچھے کو نہیں دیکھتے، ہر طرف سے ہول ہے۔ یوں خداوند کا فرمان ہے، تیز رہو، بھاگ نہ سکے، بہادر نہ بچے۔ شمال میں دریائے فرات کے کنارے پر وہ ٹھوکر کھاتے اور گرتے ہیں۔ یہ وہی ہے شمال کے ملک میں دریائے فرات کے پاس جو 10ویں آیت میں الفاظ ہیں کہ شمال میں دریائے فرات کے کنارے پر وہ ٹھوکر کھاتے اور گرتے ہیں۔ یہ کون ہے جو نیل کی طرف بڑھتا آتا ہے اور جس کی موجیں دریاؤں کی مانند اچھلتی ہیں؟ مصر نیل کی طرح اٹھتا ہے اور دریاؤں کی مانند اس کی موجیں اچھلتی ہیں، اور وہ کہتا ہے میں بڑھوں گا اور زمین کو چھپا لوں گا اور شر کو اور اس کے باشندوں کو نیست کروں گا۔ اے گھوڑو چڑھ جاؤ اور اے رتھو جوش مارو۔ یہ رتھوں کا ذکر پہلے بھی آیا ہے۔ کربلا کی لڑائی میں کوئی رتھ نہیں تھے، گھوڑے تو تھے، پیدل لوگ بھی تھے، نیزے بھی تھے، برچھیاں بھی تھیں، لیکن کوئی رتھ نہیں تھے، کیونکہ اس علاقے میں رتھ استعمال ہی نہیں ہوتے۔ رتھ مصر میں استعمال کیے جاتے تھے۔ بہادر خروج کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بہادر ہیں کون جن کا ذکر ہو رہا ہے؟ کیا یہ وہ بہادر ہیں جو مدینے سے گئے تھے؟ یہ عرب بہادر ہیں یا کوئی اور بہادر ہیں؟ کیونکہ ابھی تک کوئی تشریح نہیں ہے، ہم صرف اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ شاید مصری لوگ ہیں یا شاید کوئی اور ہو، معلوم نہیں، ہو سکتا ہے یہ کسی اور جگہ سے آئے ہوئے ہوں۔ تو اس کے بعد اس کی تشریح بھی اسی جگہ پر موجود ہے، کیونکہ پروردگار کے کلام کی خوبی یہ ہے کہ اس کی تشریح و تفسیر کے لیے آپ کو احادیث کا سہارا نہ لینا پڑے، کیونکہ جب آپ حدیثوں کا اور روایات کا سہارا لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام اللہ اتنا کمزور ہے کہ وہ بیچارہ خود اپنی تشریح نہیں کر سکتا، یہاں پر اس کی تشریح موجود ہے کہ بہادر خروج کریں، یعنی کوشی اور فوتی سپر لیے ہوئے اور لودی کمانے پکڑے اور کھینچے ہوئے۔ کوش کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ حبشہ کا نام ہے، یہ ابیسینیا کا نام ہے، اور یہ بار بار آیا ہے۔ فوت یہ اسی مصر کے علاقے کا پرانا نام ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ پنٹ ہے، جس کو اس زمانے میں یونانی لوگ پنٹ کہتے تھے، لیکن وہ بھی مصری کا علاقہ ہے۔ لیکن لودی کون ہے؟ ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے ادھر ادھر کی بہت ہانکنے کی کوشش کی ہے کہ شاید کہیں سے کوئی جگہ مل جائے اور موقع نکلے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کی بھی تشریح اسی جگہ پر موجود ہے کہ یہ لودی کون ہے، اور یہ کفتوریوں کا بھی پتہ چل جائے گا۔ یہ پیدائش کا 10واں باب، نوح کے بیٹوں سام، حام اور یافت کی اولاد یہ ہے۔ طوفان کے بعد ان کے بیٹے پیدا ہوئے، پہلے یافت کی اولاد کا ذکر ہے، اس کے بعد حام کی اولاد کوش، یہ ظاہر ہے کہ یہ افریقہ والے ہیں، کوش اور مصر اور فوت، یہ وہی فوت جو فوتی لوگ ہیں، اور کنان، اور کوش کی اولاد سبا اور حویلہ اور سبتا اور راما، اور سبکا اور راما کی اولاد سبا اور دیدان، اور کوش سے نمرود پیدا ہوا۔ پھر نمرود کے بعد جو ہے اس نے نینوا اور رہوبوت ایر اور کالہ تیار کیا، اور نینوا اور کالہ کے درمیان راسن ایک بڑا شہر۔ مصر سے لودیم اور انامیم اور لہابیم اور نفتوہیم اور فرستویم اور کسلہیم پیدا ہوئے۔
تو لودیوں کا تعلق مصر سے ہے، کسی اور جگہ سے نہیں ہے۔ تو یہاں خود ہی تشریح کر دی گئی ہے کہ یہ سارے لوگ مصر کے ہیں، مصر سے باہر کے لوگ نہیں ہیں، ان کا تعلق دریائے فرات کے علاقے سے نہیں ہے، ان کا تعلق عرب سے نہیں ہے، یہ مصر کے لوگ ہیں۔ کہ کوشی اور پھوتی سپر لیے ہوئے اور لودی کمانے پکڑے اور کھینچے ہوئے، کیونکہ یہ دن خداوند رب الافواج کا دن ہے، یعنی انتقام کا دن، جس میں وہ اپنے مخالفوں سے انتقام لے۔ اب مشکل یہ ہے کہ یہاں پر پروردگار اپنے مخالفوں سے انتقام لے رہا ہے اور ان کو ذبح کرا رہا ہے اور ان کو قتل کرا رہا ہے، لیکن کربلا میں تو ذبح ہونے والے خدا کے مخالفین نہیں تھے، بلکہ اس کی اپنی جماعت کے آدمی تھے، ان سے تو انتقام وہ نہیں لے گا۔ تو اس کو غلط استعمال کر کے آپ اچھے خاصے شریف لوگوں کو خدا کے دشمن بنائے چلے جا رہے ہیں اور بدنام کیے چلے جا رہے ہیں، اور یہ احساس بھی نہیں ہو رہا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کیونکہ صرف ایک آیت کے چکر میں کہ دریائے فرات کے کنارے ایک ذبیحہ ہے بس، اور یہ نہیں دیکھا گیا کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ یعنی انتقام کا دن جس میں وہ اپنے مخالفوں سے انتقام لے، بس تلوار کھاتی اور سیر ہوتی ہے اور ان کے خون سے مخمور ہوتی ہے، کیونکہ شمال کے ملک میں دریائے فرات کے پاس خداوند رب الافواج کا ذبیحہ ہے۔ اے مصر کی باکرا بیٹی، جلاد کو جا اور بلسان لے آ، تو بے فائدہ طرح طرح کی دوائیں استعمال کرتی ہے، کیونکہ تیرے لیے شفا نہیں، قومیں تیری رسوائی کی خبر سنتی ہیں، تیرے نوحے سے ملک معمور ہے، کیونکہ بہادروں نے ایک دوسرے سے ٹھوکر کھائی اور دونوں باہم گر پڑے۔ یہاں جن بہادروں کا ذکر ہے کہ مصر کے لوگ یہ تو وہاں پہ تھے ہی نہیں، نہ پھوت کے علاقے کے تھے، نہ لوط کے علاقے کے تھے، کوئی بھی نہیں تھا، تو یہ ان پہ استعمال کیسے ہو سکتا ہے؟ ملک مصر کو شکست دینے کے لیے شاہ بابل نبوکد نصر کی یورش کی بابت وہ کلام جو خداوند نے ارمیا نبی سے فرمایا، مصر میں خبر دو، مجدول میں مشہور کرو، اور نوف اور تخفیس میں منادی کی جائے، یہ وہ الفاظ تخفیس جو پہلے پیدائش میں آ چکا ہے۔ تم کہو کھڑے ہو اور تیار ہو جاؤ، کیونکہ تلوار تیری چاروں طرف سے کھائی جاتی ہے۔ حف کیوں پچھاڑا گیا؟ یہ مصر کا شہر ہے۔ تیرا زور آور کیوں کھڑا نہ رہا؟ اس لیے کہ خداوند نے ان کو ہانک دیا، اس نے ٹھوکر کھانے والوں کا شمار بڑھایا، ایک دوسرے پر گر پڑتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اٹھو کہ ظالم کی تلوار کے سامنے سے ہم اپنے لوگوں کے پاس اپنے وطن میں واپس جائیں۔ یہ لوگ جو آئے تھے تو یہ ظالم کا مقابلہ کرنے آئے تھے، اپنے وطن واپس جانے کے لیے تو نہیں آئے تھے۔ شاہ مصر فرعون کا نام کڑک رکھو، اس نے مقررہ وقت کو گزر جانے دیا۔ میری زندگی کی قسم، جس بادشاہ کا نام رب الافواج ہے، اس کا فرمان یہ ہے کہ وہ پہاڑوں میں سے تابور کی طرح اور سمندر کے قریب کے کرمر کی طرح آئے گا۔ اے بیٹی جو مصر میں بستی ہے، جلا وطنی کے لیے اپنے واسطے سامان تیار کر، کیونکہ نوف ویران ہو گیا اور بسنے والوں کے بغیر خالی پڑا رہے گا۔ مصر ایک اچھی اور خوبصورت بچیا ہے، مگر شمال کی طرف اس پر زنبور آ گئے، اور اس کے اجورہ دار اس کے درمیان موٹے بچڑوں کی طرح ہیں۔ وہ پھرے اور اکٹھے بھاگے اور نہ ٹھہرے، کیونکہ ان کی سزا کا وقت ہلاکت ان پر نازل ہوئی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ صاحبان کربلا کی سزا کا وقت نہیں تھا، بلکہ یہ تو آزمائش کا وقت تھا، رات کو بتا رہے تھے، کیونکہ اس کی آواز سسکارتے ہوئے سانپ کی سی ہوگی، کیونکہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ چلیں گے اور درخت کاٹنے والوں کی مانند اس کے خلاف کلہاڑے لے کر آئیں گے اور وہ اس کا جنگل کاٹ ڈالیں گے۔ یہ تو پہلے ہی بیابان تھا، ویران جگہ تھی، یہاں پہ جنگل کہاں سے آ گئے؟ زرخیز جگہ ہی نہیں تھی۔ آپ نے رات شاید بعد میں تصویر بھی دیکھی ہوگی کہ پیچھے ریت کے ٹیلے کچھ نظر آ رہے تھے، کچھ خیمے نظر آ رہے تھے، وہاں تو ایک پیڑ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، ایک ٹونڈ منڈ تھا جس کے اوپر وہ بیٹھے اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بھی سیمنٹ اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، سیمنٹ کی چوکی سی بنا کے رکھی ہوئی تھی، اور وہ اس کا جنگل کاٹیں گے، کیونکہ یوں خداوند کا فرمان ہے، خواہ کتنا گھنا کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ ٹڈیوں سے زیادہ ہیں اور ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بیچارے 72 آدمی تھے، ان کا تو شمار بالکل آج تک موجود ہے کہ 72 آدمی تھے، ان کا تو شمار بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ مصر کی بیٹی شرمندہ کی جاتی ہے اور شمال کے لوگوں کے ہاتھ میں دی جاتی ہے۔ رب الافواج اسرائیل کے خدا نے فرمایا ہے، دیکھ میں نو، یہ مصر کا نام ہے، نو کے آمون، یہ ان کا خدا ہے، کو اور فرعون کو اور ان کو سزا دوں گا جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور ان کو ان کی جانی دشمنوں اور شاہ بابل نبوکد نصر
اور اس کے خادموں کے حوالے کر دوں گا، اور اس کے بعد وہ پھر آباد ہوگا جس طرح گزشتہ ایام میں آباد تھا، یوں خداوند کا فرمان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب پیغام تھا کس کے لیے؟ یہ مصر کے تو خلاف کے پیغام دیا جا رہا ہے کہ مصر کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، لیکن مصر کے تباہ ہو جانے سے کسی کو تسلی ملے گی تو وہ بھی تو معلوم ہو جائے نا۔ پر تو اے میرے بندے یعقوب یعنی بنی اسرائیل خوف نہ کر، اور اے اسرائیل نہ ڈر، کیونکہ میں تجھ کو دور دراز ملکوں سے اور تیری نسل کو جلاوطنی کی سرزمین سے رہائی دوں گا۔ تو یعقوب واپس آئے گا اور آرام اور آسودگی میں قرار پکڑے گا، اور اسے کوئی نہ ڈرائے گا۔ بس اے میرے بندے یعقوب خوف نہ کر، یہ خداوند کا فرمان ہے، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور ان سب قوموں کو جن میں نے تجھے ہانک دیا ہوگا فنا کروں گا، لیکن تجھ کو فنا نہ کروں گا، بلکہ اندازے سے تیری تعذیب کروں گا، پر تجھے بالکل بے سزا نہ چھوڑوں گا۔ اس کے بعد پھر فلسطینیوں کے بارے میں ہے، یہ پورا کا پورا باب 40واں باب مصر کے بارے میں ہے، مصر اور اسرائیل کے تعلقات کے بارے میں ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جب مصر تباہ ہو جائے، ختم ہو جائے، اور اس کی مدد کرنے والا ختم ہو جائے تو تم اس کا ساتھ مت دینا، نبوکد نصر کا یا بخت نصر کا ساتھ دینا، لیکن وہ تمہیں جلا وطن کر دے گا۔ لیکن یہ کچھ دن ہے، اور اس کے بعد تم واپس اپنے وطن لوٹ آؤ گے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال تمہیں تکالیف تو پہنچیں گی۔ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس میں کسی اور کا کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں، اس کو زبردستی اپنے اوپر کھینچتان کے لے جانا خود بزرگوں کے ساتھ زیادتی کرنا ہے، کیونکہ ان کو خدا کے دشمن کہا گیا ہے، صرف اس لیے کہ وہاں پر دریائے فرات کے پاس خداوند رب الافواج کا ذبیحہ ہے۔ لیکن یہ ذبیحہ کون ہے؟ یہ کس کو ذبح کیا جا رہا ہے؟ کیا ایک آدمی کو یا فوج کو؟ یہ پوری کی پوری فوج کے ذبح ہو جانے کا تذکرہ ہے، اور مصر کی پوری فوج ذبح ہو گئی۔ بخت نصر نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، اور چونکہ بنی اسرائیل کو یہ مشورہ دیا گیا تھا، چاہے یہ شمال کی حکومت کو، اسرائیل کو اور یہودا کو، کہ صاحب وہ اس کے ساتھ تعلقات پیدا کر لیں، اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، تو آپ بہت اچھی ہو جائے گی۔ اور اب میں دوسری آیت کی طرف پھر جا رہا ہوں۔ چاہے مصر نکو فرعون کے اس لشکر کے حق میں جو دریائے فرات کے پاس کرکمش میں تھا، اور جس کو شاہ بابل نبوکت نصر نے شاہ یہودا یویاقین بن یوآش کے چوتھے برس میں شکست دی، یوشیا کے چوتھے برس میں شکست دی۔ یہ سلطنت یہودا، کیونکہ شمال میں سلطنت اسرائیل ہے، جنوب میں سلطنت یہودا ہے، یہ ان کے بارے میں ہے۔ اور یہ واقعہ یویاقین بن یوشیا کے چوتھے برس میں یہ واقع ہو چکا، یہ نہیں کہ یہ 600 سال بعد واقع ہونے والا تھا، یہ تو پہلے ہو ہی چکا۔ یہ سن 605 کا واقعہ ہے، یہ کوئی پیشگوئی اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کو برسوں یا صدیوں بعد پورا ہونا تھا، یہ تو اسی دور میں پوری ہو چکی تھی اور لکھ لیا گیا تھا کہ صاحب یہ پیشگوئی کی گئی تھی، اور دیکھو اب یہ حالات پیدا ہو گئے، اب یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ ہمارا صرف ایک مشورہ ہے، اور اس ساری تقریر کرنے کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی کتاب میں سے کوئی آیت کا ایک ٹکڑا نکال کے آپ پر چشمہ کر دے یا کسی اور پہ چشمہ کر دے، اسی طرح سے کوئی بھی کتاب ہو، کسی کی بھی کتاب ہو، یہ اس کے ساتھ بددیانتی ہوتی ہے کہ سیاق و سباق کا خیال کیے بغیر کوئی آیت یا اس کا ایک حصہ لے کے کسی کے حق میں استعمال کر دیا جائے، کیونکہ اگر یہ طریقہ کار جائز قرار دے دیا جائے تو پھر آپ یقین جانیے کہ ہر کتاب میں آپ کو ایسی باتیں مل جائیں گی جو کسی نہ کسی پہ صادق آ جائیں گی، اور اس کے لیے سب کے لیے عذاب پیدا ہو جائے گا۔ لیکن تفسیر کا پہلا اصول یہی ہے کہ آپ اس کے جو قریبی جو سیاق و سباق ہے وہ دیکھیے، اس کے بعد اس پوری کتاب کا سیاق و سباق دیکھیے کہ اس کے بارے میں کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، پھر آپ جو پورا مجموعہ ہے اس کے بارے میں دیکھیے۔ تو یہ حضرت ارمیا کا یا یرمیا کا یہ صحیفہ ہے جس سے کہ نقل کیا جا رہا ہے، اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت یرمیا تھے کون اور یہ کس زمانے میں تھے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کیا یہ انہی کی زندگی میں یہ بات پوری ہونے والی تھی یا کسی اور زمانے میں۔ بالکل پہلا ہی باب اور پہلی 3 آیات،
بن یامین کی سرزمین کے اناتوت کے کاہنوں میں سے ارمیا بن ہلقیہ کے کلمات، جس سے شاہ یہودا یوشیا بن آمون کے ایام میں، یعنی وہی جو جس کا نام وہاں پر آیا ہے یوشیا بن آمون کے ایام میں، یعنی اس کے عہد سلطنت کے 13ویں سال میں خداوند ہم کلام ہوا، اور شاہ یہودا یویاقیم بن یوشیا کے ایام بھی شاہ یہودا صدقیہ بن یوشیا کے 11ویں برس کے اختتام تک، بلکہ 5ویں مہینے میں یروشلم کے اسیر ہونے تک ہم کلام ہوتا رہا۔ یہاں خود ہی کانٹیکسٹ اور سیاق و سباق مہیا کر دیا گیا ہے کہ یہ کون سے زمانے میں یہ واقعہ ہوا اور کون سے زمانے کی یہ بات ہے، اور یہ جو ہے یہ 13ویں برس کی بات ہے، اور یہ یہاں پر یہ ہے کہ 4تھے برس میں اس کو شکست وہ دے چکا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جس وقت یہ بات کی جا رہی ہے اس سے بھی 9 برس پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا، لیکن اس واقعے کے جو اثرات تھے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو بیچارے یرمیا کی زندگی میں سارا مکمل ہو گیا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے چلے گئے، اس کے لیے کوئی 600-700 برس انتظار کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اور نہ اس کا کسی اور پر اطلاق ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ بہت ضروری ہے، اور یہ حماقت غیر نہیں کرتے، اپنے بھی کرتے ہیں۔ میں نے بہت سارے مسیح حضرات کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بیچ میں سے آیتیں نکال کے ان کا ایسا اطلاق کرتے ہیں کہ دوسرے آدمی کا سر چکرا جائے، لیکن آپ آگے پیچھے سے پڑھیں تو آپ کو خود معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا یہ اطلاق ممکن ہی نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ تو یہ یہاں پر بھی واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کون سے زمانے کی بات ہے، اور یہ کون سے زمانے میں پوری ہونا تھی، اور کون سے زمانے میں یہ پوری ہو گئی۔ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ ساری بات جو تھی یہ مصر کے بارے میں تھی۔ شروع میں کہا گیا ہے کہ یہ مصر کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ یہ بیچ میں دریائے فرات کے کنارے کا ذکر اس لیے آ گیا کہ یہ جو شخص تھا نبوکت نصر یا بخت نصر، اس کا تعلق بابل سے تھا۔ تو وہ جو بابل سے جس کا تعلق تھا تو وہ بابل سے نکلے گا، وہ وہیں سے مار دھار کرتا ہوا چلا، تو وہیں سے کشتوں کے پشتے لگاتا ہوا چلا آیا اور مصر میں آ کے گھس گیا، وہاں پہ اسے تباہی بربادی مچائی۔ تو یہ تو اس کا کریکٹر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جہاں سے چلا اس نے خون کی بنیاد وہیں پہ ڈال دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کو رب الافواج کا ذبیحہ کہہ سکتے ہیں؟ پروردگار کا ذبیحہ، یہ تو کافر مارے جا رہے ہیں، یہ ذبیحے کے لیے تو کوئی مقدس ہستی ہونی چاہیے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ جہاں کہیں پر بھی یہ رب الافواج کے ذبیحے کے الفاظ آئے ہیں وہ ہمیشہ جنگ کے لیے آئے ہیں، اور جنگ میں مارے جانے والے لوگوں کے لیے آئے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جنگیں مذہب کے نام پر لڑی جاتی تھی، اللہ کا نام لے کے چڑھ جاتے تھے دونوں ایک دوسرے کے اوپر، وہ اپنے خدا کو لے کے آتا تھا، وہ اپنے خداؤں کو آگے لے کر آتا تھا۔ کسی کا جس کا خدا نظر نہیں آتا تھا تو وہ صرف نعرے لگاتے ہوئے آتا تھا، اور جس کا خدا نظر آتا تھا تو وہ آگے مجسمے لے کے چلا کرتے تھے۔ تو جو مذہب کے نام پر جنگ لڑی جائے اس میں جتنے بھی مارے جائیں گے، اپنی طرف سے مارے جائیں تو شہید ہے، دوسری طرف کی طرف سے مارے جائے تو جہنم رسید ہیں۔ اور یہی تھا کہ ایک کے شہید دوسرے کے نزدیک جہنمی ہیں، اور ایک کے جہنمی دوسرے کے نزدیک شہید ہیں۔ تو یہاں پر رب الافواج کا ذبیحہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ مذہب کے نام پر جنگ لڑی جا رہی تھی۔ یہ بیماری بہت پرانی ہے مذہب کے نام پر، یہودی بھی لڑتے تھے اور سب بھی، عیسائی بھی لڑتے رہے ہیں، اس میں کسی کو آپ مستثنا قرار نہیں دے سکتے۔ اس لیے یہ کہا، اور یہ ہے کہ پہلے یہ کہا گیا کہ خداوند کی طرف سے یہ انتقام ہے، کیونکہ ان لوگوں نے مظالم ڈھائے، تو ظالم کے اوپر ایک اور ظالم مقرر کیا جاتا ہے جو اس سے ظلم کا بدلہ لیتا ہے، اور پھر اس ظالم وہ بعد میں کہیں خود ظلم کا نشانہ بنتا ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں یہ ہے کہ اے یعقوب تو خوف نہ کھا، اے اسرائیل نہ ڈر، کیونکہ میں تجھ کو دور دراز ملکوں سے اور تیری نسل کو جلا وطنی کی سرزمین سے رہائی دوں گا، اور ان سب قوموں میں جن میں نے تجھے ہانک دیا تھا فنا کر دوں گا۔ کہ اس ظالم کو پھر فنا ہونا تھا، یہ خدا کا ایک نظام ہے، اور جس لفظ کا ترجمہ انتقام کیا گیا ہے اس کا بہتر ترجمہ ونڈیکیشن ہے، یعنی انصاف کے تقاضے پورے کرنا۔ تو خدا انتقام نہیں لیتا، کیونکہ خدا کا آپ نے تو نہ بیٹا مارا ہے نہ اس کی بھینس چرائی ہے، وہ آپ سے کیا انتقام لے گا؟ خدا انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے، یہ اس کے انصاف کا دن ہے،
انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان لوگوں نے ظلم ڈھایا ہے تو اب ان کے اوپر بھی ظلم ڈھایا جائے تاکہ ان کو معلوم ہو کہ دوسروں پہ ظلم کیسے ڈھاتے ہیں. انہوں نے دوسروں کا جینا دو بھر کر دیا تھا، ذرا ان کا جینا دو بھر ہو تو ان کو مزہ آئے گا. اور پھر وہ جو ظالم ہے اگر وہ اپنی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر اس کو بھی فنا کر دیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھ دیا جائے گا. پروردگار اپنے کام کے لیے لوگوں کو استعمال تو فرماتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص بھی ہو جسے استعمال کر رہے ہیں، اگر وہ حدود سے تجاوز کرتا ہے تو اس کو سزا بھی دیتے ہیں، کیونکہ انصاف کا تقاضا یہی ہے. کیونکہ ظلم نام ہے کسی چیز کو اس کے جگہ سے اصلی مقام سے ہٹا دینے کا. تو جو بھی ظالم ہے اس کو ٹھکانے پہ لگانا ضروری ہے کہ واپس اس جگہ پہ لایا جائے جہاں پر ہو. تو آپ نے دیکھا کہ یہ پورا کا پورا باب صرف ایک آیت نہیں، پورا کا پورا باب یہ بتا رہا ہے کہ یہ بہت پہلے اس بات پوری ہو چکی ہے. اور تاریخ سے ہمیں معلوم ہے کہ یہ سن 605 قبل مسیح کی بات ہے. جناب مسیح کی پیدائش سے بھی 600 برس پہلے یہ واقعہ ہو چکا اور یہ کرکمیش کی لڑائی ہو چکی، اور کرکمیش کے مقام پر واقعی اس نیکو فرعون مصر کو جو ہے وہ شکست ہوئی تھی، اور اس نے مصر میں یہ سارے ہنگامے کیے تھے، اور وہ وہاں ابتدا جو ہے اس نے اپنے ملک سے شروع کی تھی اور دریائے فرات کے پاس سے وہ لوگوں کو مارتا ہوا چلا آیا. اگر وہ تشریح کی جائے جو کہ اس کلام کی بنتی ہے، کسی کا بھی کلام ہو، چاہے خدا کا ہو یا انسان کا ہو، اگر آپ اس کی وہ مفہوم نکالیں جو کہ مصنف نے مفہوم مراد لیا تھا تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ وہ مفہوم نکالنا چاہیں جو آپ کے حق میں بہتر بیٹھتا ہے تو ظاہر ہے کہ کبھی آپ کو اس سے فائدہ ہو جائے گا، کبھی دوسرے کو فائدہ ہو جائے گا. کیونکہ اگر آپ کو ایسی عبارت مل جاتی ہے تو دوسرا بھی کوئی نہ کوئی عبارت ڈھونڈ لکھ کے لے آئے گا، پھر اس وقت آپ کو بہت پریشانی ہوگی. تو اس قسم کے اصول کیوں متعین کرتے ہیں جس سے کل اپنے لیے مشکلات پیدا ہو جائے. لیکن اگر یہ اصول متعین کر دیا جائے کہ کلام کوئی بھی ہو، کوئی بیان ہو، اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کے اس کے معنی نہ نکالے جائیں، تو میرا خیال ہے کہ غلط تفسیر کا راستہ یہیں پہ رک جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ آپ کو وہ زبان آنا چاہیے بلکہ آپ کو زبان کا استعمال بھی آنا چاہیے، اور یہ معلوم ہو کہ جو آدمی بات کرتا ہے وہ ہمیشہ اس بات کی گنجائش رکھتا ہے کہ آپ اس کے الفاظ کے غلط معنی نہ نکال لیں. تو آگے پیچھے کچھ کہہ جاتا ہے، کچھ تشریح کرتا ہے، لیکن اگر آپ اس میں سے ایک جملہ نکال کے بیٹھ جائیں تو میں نے کہا آپ کچھ بھی ثابت کر دیجئے. صرف یہی نہیں، اس کے آگے آپ دیکھیں فلسطینیوں کے حق میں، یہ 47واں باب ہے، فلسطینیوں کے حق میں وہ کلمہ یا کلام جو ارمیا نبی نے خداوند سے پایا، اس سے پیشتر کے فرعون نے غزہ کو شکست دی. اور خداوند یوں فرماتا ہے، اور یہ سب کچھ جو خداوند فرما رہا ہے، اے خداوند کی تلوار تو کب تک بس نہ کرے گی. یہاں پر تو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب یہ ساری باتیں جو ہیں فلسطین کے اور فلسطینیوں کے خلاف پہ ہی چلی جا رہی ہیں. اور اگر کوئی اسے آج کے فلسطینیوں کے حق میں استعمال کرنا شروع کر دے تو اس سے بڑا احمق کون ہوگا. یہ آج کے فلسطینیوں کے حق میں نہیں ہے، یہ اس وقت کے فلسطینیوں کے حق میں تھی. باب 48 رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ نبو پر واویلا کیونکہ وہ برباد ہوا. اب یہ جو ہے مواب کے بارے میں، اس باب پورا کا پورا باب مواب کے بارے میں ہے. 49واں باب بنو امون اور ادوم کے بارے میں ہے. 49ویں باب کی 23ویں آیت میں ہے کہ دمشق کے حق میں، دمشق کمزور ہو گیا اور بھاگنے کے لیے مڑا، اس کو کب کبھی لگی اسے درد زہ والی عورت کی طرح دکھ اور درد لگے ہیں. اب کوئی کہے کہ یار یہ آج کے دمشق کے بارے میں ہے، یہ آج کے دمشق کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس وقت کے دمشق کے بارے میں ہے جو حضرت یرمیا کے زمانے کا دمشق تھا. اس کے بعد اسی باب میں 28 آیت میں جو ہے کیدار اور حاسور کی مملکتوں کو حق میں جن کو شاہ بابل نبوکد نصر نے شکست دی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جہاں تک چلا جا رہا ہے آگے تک یہ بخت نصر کا ہی تذکرہ چلا جا رہا ہے کہ اس نے کس کس قوم کو شکست دی اور پروردگار نے بخت نصر کو کس طرح سے استعمال کیا کہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اس لیے میں نے آگے کے ابواب کا کچھ بتایا کہ صرف اس باب تک ہی محدود نہیں بلکہ آگے تک آپ دیکھیں تو بخت نصر کے بارے میں سب کچھ کہا جا رہا ہے جس کا زمانہ 600 سال قبل مسیح کا ہے. وہ آج کا دور نہیں ہے یا آج سے 1400 سال پہلے کا دور نہیں ہے.
اور یہ انہی زمانے کے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جن جن کو وہ شکست دیتا چلا گیا کہ پروردگار نے کس طرح سے ان قوموں کو شکست دی، کیونکہ یہ دوسروں کے لیے جینا دوبھر کیے ہوئے تھے تو ان کو پروردگار نے سزا دی اور انصاف کے تقاضے پورے کیے۔ اس لیے ہماری گزارش سب سے یہی ہے، چاہے وہ کسی بھی کتاب کو ماننے والا ہو، کہ نہ وہ اپنی کتاب کا سیاق و سباق سے ہٹا کے تشریح کرے، نہ کسی اور کی کتاب کی، کیونکہ دونوں صورتوں میں یہ غلط ہوگا۔ یہ مصنف کے مدعا اور منشا کے خلاف ہوگا کہ یہ دیکھا جائے کہ مصنف کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ اور کوئی بھی عاقل آدمی ہمیشہ اپنے کلام میں اس قسم کے کلوز چھوڑتا ہے کہ جس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات کس کے بارے میں کہی جا رہی ہے۔ ہاں، احمق آدمی پاگل ہو، اس کے کلام کا تو کوئی سر پیر نہیں ہوتا، وہ تو کچھ بھی آنکھ دے، لیکن عقل مند آدمی ہمیشہ ایک بات کرتا ہے تو ایک کسی ترتیب سے کرتا ہے اور کسی چیز کو سامنے رکھ کے کرتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اس وقت کے لوگوں کے بارے میں نہیں ہے اور اس پیش گوئی کو کوئی 600 سال کے بعد پیش ہونا تھا، تو سوال یہ ہے کہ پھر ان لوگوں کو ڈرایا کیوں جا رہا تھا، دھمکایا کیوں جا رہا تھا کہ خوف مت کھاؤ، ڈرو مت، میں تمہیں واپس لے کے آ جاؤں گا۔ اس کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہے کہ صاحب سن 539 میں جب ایران کا بادشاہ تخت پر بیٹھا سائرس، تو اس نے پالیسی یہ اختیار کی کہ جن لوگوں کو جلا وطن کر دیا گیا تھا ان کو واپس ان کے ملک بھیج دیا۔ یعنی یہ 70 سال کے اندر اندر یہ پیشگوئی پوری ہو گئی، اور اسی جرمیہ کی کتاب میں 70 سال کا تذکرہ دیا کہ اس پیشگوئی کو ان کو واپس 70 سال کے اندر اندر واپس لوٹ کے آنا تھا۔ اور وہ 70 سال کا تذکرہ صرف جرمیہ کی کتاب میں نہیں ہے بلکہ بائبل میں 7 مقامات پر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس پیشگوئی کو اور ان لوگوں کو واپس لوٹ کے آنا تھا 70 برس میں۔ اگر ہم اس کو یہاں سے نکال کے اٹھا کے ہم 7ویں صدی میں ڈال دیں کہ صاحب یہ 7ویں صدی عیسوی کے بارے میں ہے، اس وقت یہ پیشگوئی پوری ہوئی، تو پھر 7ویں صدی کے اندر یا 8ویں صدی کے شروع میں یہودیوں کو واپس اپنے وطن میں لوٹ آنا چاہیے تھا، وہ تو بیچارے اس کے بعد لوٹ کے نہیں آئے۔ سن 70 عیسوی سے جو نکلے ہیں تو کہیں جا کے 1948 میں واپس گھس پائے، اس سے پہلے ان کو جانا ہی نصیب نہیں ہوا۔ یہ تو 70 سال کے عرصے میں واپس نہیں لوٹ پاتے۔ یعنی آپ اس کو دوسرے طریقے سے بھی دیکھیے کہ کیا اگر ہم کسی اور پہ اپلائی کر دیں تو اس کے ساتھ کے جو دوسرے حصے ہیں ان کا بھی اطلاق ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، کیونکہ کوئی بھی پیش گوئی ہو یا کسی کا بھی کلام ہو، یہ ربڑ کا بنا ہوا نہیں ہے کہ آپ اس کو کھینچتے رہیں اور لمبا کرتے رہیں، جہاں تک جاتا ہے وہاں تک جاتا ہے۔ یہ چوئنگم نہیں ہے بھائی، یہ خدا کا کلام ہے، اس کے ساتھ یہ کھینچا تانی مت کریں۔ اگر یہ نہیں ٹوٹے گا تو کم از کم یہ آپ کو توڑ دے گا۔ اور اس کلام میں یہ خوبی ہے، یہ کہا گیا ہے کہ یہ بند بند، جوڑ جوڑ اور ان کو ہڈیوں کے گودے تک اتر جانے والا ہے، کیونکہ یہ حق کو باطل سے جدا کر دیتا ہے۔ اگر آپ غلط تشریح کریں گے، تفسیر کریں گے، بالکل کر سکتے ہیں، کوئی نہیں روک سکتا آپ کو، لیکن اسی کے اندر آپ کو اس کی تردید مل جائے گی اور تردید کے شواہد مل جائیں گے، آپ کو باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اگر ہم اس طور پہ اس کا اطلاق نہیں کرتے تو کیا کیا مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اور چونکہ ابھی تک 70 سال کے عرصے میں، اس واقعہ کربلا کے بعد 70 سال کے عرصے میں یہودی اپنے وطن واپس نہیں آئے، تو پھر تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ قربانی ابھی تک ہوئی نہیں۔ یا سن 1948 سے 70 سال پہلے لگا لیجئے، تو کیا 1868 میں کوئی اس قسم کی قربانی ہوئی تھی دریائے فرات کے کنارے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صاحب آپ اگر دوسری جگہ اس کو چپکا دیں گے کہ تو کوئی ٹک نہیں بنے گی، چول سے چول نہیں بیٹھے گی۔ اور پروردگار کا کلام یہی ہے کہ وہاں چول سے چول بیٹھتی ہے۔ وہ جگسا پزل تو ہے، بعض دفعہ لگتا ہے، لیکن اس کے سارے ٹکڑے موجود ہیں اور وہ کہیں کھو نہیں گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ایک کو صحیح جگہ پر لگا دیا تو دوسرے کے صحیح جگہ پہ لگنے کے امکانات ہیں، لیکن اگر آپ نے بسم اللہ ہی غلط کر دی تو انشاءاللہ وہ کبھی صحیح نہیں ہو گا۔ اور جب آپ نے پہلا ہی قدم غلط اٹھا لیا تو آگے کہاں اس کے صحیح ہونے کے امکانات ہیں؟ تو پہلا قدم یہی ہے ہر کتاب کے بارے میں۔ اور صرف یہی نہیں ہے کہ مذہب کی کتاب ہو، وہ تاریخ کی کتاب ہو، جغرافیہ کی کتاب ہو، سائنس کی کتاب ہو، حساب کی کتاب ہو، آپ اس کا آگے پیچھے پڑھیے، دیکھیے کیا لکھا ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اور جو اس کی حدود متعین کی گئی ہیں انہی حدود کے اندر رہیے، اس سے باہر اس کو اپلائی مت کیجیے۔ میں نے شاید ایک دفعہ پہلے بھی مثال دی تھی، اب پھر دیتا ہوں
کہ حساب بڑا الہامی مذہب علم ہے، اس میں ہمیشہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. دنیا کے ملک کا کوئی بھی باشندہ ہو 2 اور 2 4 ہی کرتا ہے، 5 نہیں کرتا، 3 نہیں کرتا. الجبرات اس سے بھی عرفہ والا ہے کہ صاحب آپ کو 1 2 3 کی بھی ضرورت نہیں، آپ ABC استعمال کر لیجئے. A + B + C = B + C + A = A + B + C = A + C + B = C + A + B. آپ آگے ترتیب الٹی پلٹی کرتے چلے جائیں، جواب ہمیشہ ایک ہی آئے گا. اور حساب میں بھی یہ 3 اور 2 اور 1 6، 3 اور 2 5 اور 1 6، 1 اور 2 3 اور 3 6، 3 اور 1 4 اور 2 6. ترتیب الٹی پلٹی کر دیجیے، جواب وہی آئے گا. لیکن یہ حساب میں ہوتا ہے بھائی، اس کو گھر پہ اپلائی مت کیجیے گا. کہ آپ کی بیگم صاحبہ آٹا لے کے اس میں پانی ڈال کے اس کو گوندتی ہیں، توا گرم کرتی ہیں، اس کے اوپر ڈالتی ہیں وہ پیڑا بنا کے، اور اس کے بعد وہ روٹی بن جاتی ہے. آپ کہیں گے کہ حساب میں ترتیب سے کوئی فرق نہیں ہوتا، تو آپ توا گرم کریں، اس کے اوپر آٹا ڈال لیں، جب وہ بھن جائے اس کے اوپر پانی ڈال دیں، اور پھر ہاتھ سے اس کو رگڑنا شروع کرتے، روٹی بنانے کی کوشش کریں. آپ دیکھیے روٹی بنتی ہے. یعنی الجبرے جیسا الہامی علم، اس کی حدود متعین ہیں، وہ دوسری جگہ استعمال کریں تو آپ جوتے کھاتے ہیں. آپ کہتے ہیں 1 اور 2 1 2 ہوتا ہے. آپ پانی کا 1 قطرہ لے لیجئے، اس میں دوسرا قطرہ ملائیے، پانی کے 2 قطرے نہیں بنتے، پانی کا 1 بڑا قطرہ بن جاتا ہے. ہر جگہ 1 اور 1 2 نہیں ہوتے. تو اس کی اپنی حدود ہے. اسی طرح سے کلام اللہ کی اپنی حدود ہے، تفسیر کی اپنی حدود ہے. ان سے باہر نکلیں گے، اپنے لیے بھی مسائل کھڑے کریں گے، دوسروں کے لیے بھی مسائل کھڑے کریں گے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس طرح سے روٹی بن جاتی ہے تو بنا کے دکھا دیجیے، ترتیب بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یا اور ترتیب بدلتے ہیں، چولہا گرم کیا، اس میں پانی ڈال دیا، اس میں آٹا ڈال دیا، بن گئی روٹی. نہیں، چلیے صاحب ہم نے ایسا کیا، ہم نے آٹا بھی گوندھ لیا. اب ہم ترتیب صحیح کر رہے ہیں. ہم نے آٹا گوندھا، آٹا گوندھنے کے بعد ہم نے توے کے اوپر ڈال دیا، اس کو اتار لیا، پھر توے کو گرم کر دیا، بن گئی روٹی. بھائی نہیں بنتی، اس کی اپنی حدود متعین ہے. اس سے آپ ہٹیں گے تو یہی حشر ہوگا، لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، یار آپ کر کیا رہے ہیں. یا آپ نے کہا کہ اچھا میں نے بیگم کو کھانا پکاتے ہوئے دیکھا ہے، پہلے وہ گھی ڈالتی ہیں، اس میں پیاز بھونتی ہے، جب پیاز لال ہو جاتی ہے تو اس کے اندر گوشت ڈالتی ہے، مرچیں ڈالتی ہیں، نمک ڈالتی ہیں، پھر تھوڑا سا پانی ڈال دیتی ہیں، اس کو بند کر دیتی ہیں، گل جاتا ہے، کھا لیتے ہیں. ترتیب بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، ہم ہنڈیا لیتے ہیں، اس کے اندر گوشت ڈال دیتے ہیں، اس کو بند کر دیتے ہیں، اور وہ 1 گھنٹے تک گوشت گلتا ہے تقریباً. ہم عام ہنڈیا کی بات کر رہے ہیں، کوکر کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہر غریب آدمی کے پاس کوکر نہیں ہوتا. 1 گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو نکالا، ماشاء اللہ اندر کوئلہ تھا، آپ اس میں نمک ڈالیے، مرچیں ڈالیے، گھی ڈالیے، کھائیے، دیکھیے کتنا مزہ آتا ہے. ترتیب بدل دی، گڑبڑ ہو گیا. یا آپ نے کہا اچھا ایسا نہیں کرتے، گھی پہلے ڈال دیتے ہیں، اس کے اندر آپ نے گوشت ڈال دیا، اور جب وہ بن گیا اچھی طرح سے، پھر آخر میں آپ نے کہا اس میں پیاز ڈال دو، اتار لو، پیاز بھی ڈال دیا آپ نے، اس کے اوپر مرچیں بھی جھونک دی، اور اس کے اوپر نمک بھی ڈال دیا، یہ کھائیے. دعوت شیراز کی آپ کے لیے. کیوں نہیں کرتی؟ تو اس کی کچھ اپنی حدود ہے. اسی طرح سے کلام اللہ نے اپنی حدود متعین کر دی ہے، اور وہ حدود جو ہے وہ شروع میں ہی ہے. ایک تو وہ زمانے کی، کہ کس زمانے کی یہ بات ہے. کیا ذات یرمیا خود کہہ رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ صاحب یہ فلاں فلاں بادشاہ کے زمانے کی بات ہے، یہ اس زمانے میں ہوا. اور دوسری جو سب سے بڑی پابندی لگائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند مجھ سے ہم کلام ہوا، اور یہ ہے کہ فلاں زمانے تک ہم کلام ہوتا رہا. یہ خداوند کا، پروردگار کا کلام ہے. جب ہم انسان کے کلام میں اتنی احتیاط برتتے ہیں تو خدا کے کلام میں ہمیں کتنی احتیاط نہیں برتنا ہوگی. آپ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ کسی آدمی کا بیان چھپتا ہے اخبار میں، وہ صاحب دوسرے دن شور مچا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی میں نے اس سیاق و سباق میں یہ بات نہیں کہی تھی، آگے پیچھے سے کاٹ کے یہ بات بیان کر دی، مجھے بدنام کرنے کے لیے، اندر کروانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. میں نے تو اس سلسلے میں یہ بات کہی تھی، اور اس سلسلے میں وہ صحیح ہوتی ہے. ایک عام آدمی کی کہ جب آپ بات کاٹ کے غلط پیش کرتے ہیں تو وہ بیچارہ جیل میں چلا جاتا ہے. اور آپ یقین جانیے کہ اگر خدا کے کلام کے ساتھ آپ یہ حشر کریں گے، آگے پیچھے سے نکال کے بیچ میں سے آیتیں اور آیتوں کے ٹکڑے نکال کے پیش کریں گے، انشاءاللہ آپ جہنم میں جائیں گے، وہ جو ابدی قسم کی ایک جیل ہے. کیونکہ وجہ یہی ہے کہ اگر خدا کے کلام کے بارے میں اگر آدمی محتاط نہ ہو
اور اس کے ساتھ مذاق بنا لے، تو پھر جیسے کہا گیا ہے وہ تو انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے، تو پھر وہ انصاف کے تقاضے تو پورے کرے گا، اور اس نے انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ایک ذبیحے کا دن مقرر کیا ہے، چھری پھیر دے گا آپ پہ، فائدہ؟ تو آدمی کیوں مفت میں ذبیحہ بنتا پھرے؟ انسان کی طرح سے کیوں نہ رہے؟ جب خداوند ہم کلام ہوا تو اس نے ایک بات کہی، اور اس نے یہ کہا کہ بیشتر اس سے کہ میں نے تجھے بطن مادر میں بنایا، میں تجھے جانتا تھا، اور بیشتر اس سے کہ تو رحم سے نکلا، میں نے تجھے مخصوص کیا اور تجھ کو قوموں کا نبی ٹھہرایا۔ تو اس نے کہا نہیں بھائی میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آگے حضرت یرمیاہ نے کہنا شروع کر دیا میں کمزور آدمی ہوں، لیکن پروردگار کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ تم پیدا ہوئے میں تمہیں جانتا تھا۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ شروع میں بھائی اس کی ضرورت کیا گئی ہے؟ اس لیے کہ اب آگے کے اگر واقعات بتائے جائیں تو آدمی کے ذہن میں سوال ہوگا نا کہ یہ خدا کو کہاں سے معلوم ہو گئے آگے کے حالات؟ آگے کے حالات کے بارے میں تو معلوم نہیں، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ یہ جون کا مہینہ تھا، جولائی کا، بہت سخت گرمی تھی، دھوپ پڑ رہی تھی، اور بیچ میں رمضان بھی تھے تو آپ پانی بھی بیچ میں نہیں پی سکتے۔ میں ایلیفینٹس اسٹریٹ پہ جا رہا تھا، گلی میں سے ایک صاحب نکلے، سوٹ بوٹ پہنے ہوئے، ہاتھ میں ٹکیس لیے ہوئے، آتے اور ہاتھ ملایا، کہنے لگے السلام علیکم، گلیڈ ٹو میٹ یو، اور انگریزی انہوں نے جھاڑنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یار اردو آپ نہیں بول سکتے یار، پاکستانی آدمی ہو گئے، کہ آپ کو تکلیف کیا ہے؟ چلنے کے صاحب میں آپ کا ہاتھ دیکھ کے آپ کو آپ کے سب کچھ بتا سکتا ہوں، قسمت کا حال۔ میں نے کہا دیکھیے بات سنیے، میرے حال کے بارے میں تو آپ بتائیے گا مت، کیونکہ وہ تو بدحالی میری ظاہر ہے کہ پسینے پسینے ہو رہا ہوں۔ فیوچر کے بارے میں بھی آپ مت بتائیں، کیونکہ مستقبل میں کون کس کو پکڑے گا؟ آپ تو پیسے لے کے چلے جائیں گے اپنی فیس لے کے، میں کہاں پکڑوں گا صحیح تھا کہ غلط تھا؟ آپ ماضی کے بارے میں اگر آپ بتا سکیں تو پھر کچھ بات بن سکتی ہے۔ کہنے کہ بالکل ماضی کے بارے میں بھی بتا سکتا ہوں، آپ ہاتھ لائیے۔ میں نے کہا ٹھہرے بھائی، آپ مجھے پیسے کتنے دیں گے؟ کہنے کہ میں دوں گا، تو میں نے کہا اور کون دے گا؟ صاحب آپ دیں گے؟ میں نے کہا میں کیوں دوں گا، میں پاگل ہوں، آپ دیں گے؟ کہ کیوں؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے میں قتل کر کے پھر رہا ہوں اور آج تک مجھے پولیس نہیں پکڑ سکی، کسی کا باپ نہیں پکڑ سکا، اور آپ نے ہاتھ دیکھا اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ میں قتل کیے پھر رہا ہوں، ماضی کے بارے میں آپ صحیح بتا سکتے ہیں، تو آپ تو میرے اس راز میں شریک ہو کر اگر آپ جا کے پولیس کو بتا دیں میں تو مارا گیا، تو کم از کم مجھے 2-3 لاکھ روپے تو چاہیے تاکہ اپنے بیوی بچوں کا بندوبست کر کے جاؤں۔ وہ صاحب گالیاں بکتے ہوئے چلے گئے، کیونکہ مستقبل کے بارے میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، جو مجھ سے پروردگار نے کہا ہے کل کو یہ ہو جائے گا، 100 سال کے بعد یہ ہوگا، کون پکڑے گا آپ کو؟ 100 سال کے بعد آپ خود نہیں ہوں گے۔ اس وقت کی آپ بات کرتے ہیں تو آئیے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صاحب ایسے حالات ہو رہے ہیں، تو اس لیے کہا کہ اس سے پہلے کہ تم پیدا ہوئے میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں، کیونکہ ماضی کی آپ خبر نہیں دے سکتے، اور انسان کی پیدائش سے پہلے جب اس کا وجود نہیں تھا، مولانا تو رات سے فرما رہے تھے نا کہ جب وہ نطفہ امشاج میں تھا، یہ اس سے بھی بہت پہلے کی بات یہ ہے کہ نطفہ امشاج سے بھی بہت پہلے کی بات یہ ہے کہ کہیں ذکر ہی نہیں، یہ نہیں کہ تم قابل ذکر نہیں تھے بلکہ تمہارا ذکر ہی نہیں تھا، تو میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ جو ماضی کے بارے میں اتنا جانتا ہو تو مستقبل کے بارے میں اگر وہ جانتا ہے تو ہمیں کوئی تعجب کی بات نہیں، کوئی ہمارے لیے پریشانی کی بات نہیں۔ اور حضرت یرمیاہ کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھیں بس دیکھیں میں تو کچھ نہیں، میں جاؤں گا، لیکن وہ ڈر کے وہ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا ہائے مالک خداوند، مجھے بولنا نہیں آتا، میں تو بچہ ہوں۔ پروردگار نے کہا ٹھیک ہے بچہ ہے تو کیا ہوا، میں جہاں چلے جاؤں گا تو جائے گا، بچے کا کام کیا ہے؟ باپ اس کی انگلی پکڑ لے، جدھر باپ چلے بیٹا بھی اسی طرف چلے، تم بچے ہو تو پھر چلو میری پکڑو انگلی، جدھر میں جاتا ہوں تم بھی میرے ساتھ ساتھ چلو۔ اب تو تم خود ہی پھنس گئے اپنے اقوال کہہ کے، اب تو جان چکے، اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنا راستہ خود ڈھونڈ لوں گا، اب تو ہیں بچہ، آپ کو راستے کا پتہ نہیں، پکڑو انگلی چلو۔ اب یہ ساری باتیں کہی چلی جا رہی ہیں، لیکن بات اس لیے کہ اگر اس بچے نے باپ کی انگلی پکڑ لی تو اب اس بچے کے گمراہ ہونے کے امکانات نہیں رہے، بھٹکنے کے امکانات نہیں رہے۔ تو آگے جو قوموں کا تذکرہ آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ وہ اقوام ہیں جن پہ سزا اس لیے نازل کی جا رہی ہے کہ انہوں نے پروردگار کا دامن چھوڑ دیا، اس لیے بھٹک گئے، اور جب بھٹک جائیں گے تو آپ ظاہر ہے کہ غلط جگہ پہ جائیں گے، آپ تو یہ سزا آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ غلط جگہ مقام پر پہنچ گئے۔ تو اس کتاب نے اپنے اصول شروع سے ہی متعین کر دیے ہیں کہ آپ کو ادھر ادھر کہیں بھاگنا نہ پڑے،
اب ہم کتاب کے آخر میں پہنچ جاتے ہیں بھائی کہ یہ بھی صحیح ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے. آخر میں یہ ہے کہ شاہ یہودا یویاکین کی جلاوطنی کے 37ویں برس کے 12ویں مہینے کے 27ویں دن شاہ بابل ابیل مروداک نے شاہ یہودا یویاکین کو سرفراز کیا کہ وہ جو پہلا بادشاہ ہے شاہ بابل وہ مر چکا، اس کا دور ختم ہو گیا، اب دوسرا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. تو وہ پیشگوئیاں تو پوری ہو گئی نا، ان کا تو دور نکل گیا نا. اگر وہ اب تک زندہ بیٹھا ہوتا آخر کا تو ہم کہتے کہ شاید یہ زندہ بیٹھا ہے، پھر کہیں اور جا کے پوری کرتے بھائی، پھر شاید کسی جا کو دریائے فرات کے کنارے کسی کا گردن اڑا دے. جس کو گردن اڑانا تھی اس کی اپنی گردن اڑ گئی، اور تاریخ میں یہی ہے کہ اس کی اسی بیٹے نے ابیل مروداک نے اس کا جو ہے گلا کاٹ دیا تھا. تو اب اس کا تو زمانہ ہی ختم ہو گیا جس کے زمانے میں پیشگوئی پورا ہونا تھی، اور آخر میں انڈیکیشن موجود ہے کہ وہ تو بات ختم ہو گئی. اب تو کوئی جگہ ہی باقی نہیں رہی کہ آپ اس کو کہیں اور گھسیٹ کے لے جائیں. تو پروردگار نے غلط تفسیر کرنے والوں کا بندوبست پہلے سے کر رکھا ہے کہ اگر آپ غلط تفسیر کریں گے آپ پہ پابندی نہیں ہے، آپ کی زبان نہیں کاٹی جائے گی، آپ کے ہاتھ نہیں روکے جائیں گے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے لیے رسوائی یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی خدا نہ خواستہ یہ یرمیا کا اب صحیفے کی 46ویں باب کی 10ویں آیت پڑھنے کی بجائے پورا صحیفہ پڑھ لے تو پھر وہ آپ کے بارے میں کیا سوچے گا؟ یار مولانا اور اتنی غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. کیونکہ مشکل یہ ہے کہ غلط بیانی سے کام صرف مولانا ہی نہیں لیتے، پادری صاحبان بھی لیتے ہیں. یہ مذہبی ٹھیکیداروں کی یہ بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ بیچارے غلط بیانی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو جس قسم کا آدمی سامنے مل جاتا ہے، اگر وہ ترنی والا کھلاتا ہے، مرغی کھلا رہا ہے تو اس کے لیے بھی ان کو آیت مل جاتی ہے، دال کھلاتا ہے تو اس کے لیے بھی مل جاتی ہے. تو ہمیں آیتیں ڈھونڈنا نہیں ہے، یہ سارا کلام پروردگار کا ہے، اس کو اسی ترتیب سے پڑھنا ہے جس ترتیب سے وہ نازل ہوا ہے، یہ دیا گیا ہے کہ تاکہ اس کی تشریح و تفسیر خود بخود ہوتی چلی جائے گی. اور جن لوگوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا انہیں پھر دوسری کتابوں کے سہارے لینا پڑتے ہیں، دوسری احادیث کے سہارے لینا پڑتے ہیں، روایات کے سہارے لینا پڑتے ہیں، پھر بزرگوں کے اقوال ڈھونڈنا پڑتے ہیں کہ فلاں نے کیا کہا اور فلاں نے کیا کہا. لیکن اگر آپ ان تمام باتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اور مسیح نے اپنے زمانے میں بھی لوگوں سے یہی کہا تھا، اپنے وقت کے علماء سے کہا تھا کہ تم اپنی روایات کی وجہ سے، اپنی احادیث کی بنا پر حکم خداوندی کو توڑ ڈالتے ہو، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ حدیث جو ہے وہ کلام اللہ پر حاوی ہے، اس کی قاضی ہے، حالانکہ کلام اللہ وہ معیار ہے جس پہ تمام کی باتوں کو ناپا جائے گا اور تولا جائے گا کہ جو اس معیار پر پوری اترتی ہے وہ سچ ہے اور جس کی بات پوری نہیں اترتی وہ جھوٹ ہے. لیکن اگر آپ انسان کے کلام کو معیار بنا لیں گے تو پھر آپ مصیبت میں پھنس جائیں گے. تو یہاں پر ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اگر کوئی غلط تفسیر پیش کرنے کی کوشش کرے تو ہم اس کتاب کو پڑھنے کے بعد خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہیں ہمیں غلط راستے پر لگانے کی کوشش تو نہیں کی گئی. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ایک شخص جب مسیح کے پاس آئے، مولا سے پوچھا کہ صاحب وہ دیکھیے کہ وہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا کیا لکھا ہے اور تم کیسے پڑھتے ہو، یعنی دونوں باتیں ہیں. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ لکھا ہوا کیا ہے. حافظے پہ بھروسہ اعتماد مت کریں، آپ حافظ ہوں گے، بہت ہوں گے، لیکن حافظہ جواب دے جاتا ہے، آگے پیچھے کا پتہ نہیں چلتا. پہلے یہ دیکھیں لکھا ہوا کیا ہے، پھر یہ کہ پڑھتے کیسے ہو بھائی، اس کی جو تشریح کرتے ہو وہ بھی اس کے مطابق ہے یا نہیں. تو جب شخص نے آ کے پوچھا کہ صاحب وہ کون سا حکم ہے سب سے بڑا جس پہ میں عمل کروں تو تاکہ میں جو ہوں بچ جاؤں اور مجھے جنت بھی مل جائے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا لکھا ہے اور کیا پڑھتے ہو. یعنی صرف حافظ ہونا کافی نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ سیاق و سباق نہیں دیکھ پاتے، آپ کو صرف وہی آیت کا وہی ٹکڑا یاد رہتا ہے اور یہ ذہن میں نہیں رہتا اسی آگے پیچھے آپ کے خلاف جا رہا ہے. ایک تو آپ اس کو دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، پورا لکھا ہوا دیکھیں، کیونکہ پروردگار نے صرف اتنی آیت کا آدھا ٹکڑا نازل نہیں کیا ہوتا، وہ پوری کی پوری عبارت ہوتے ہی پورا صحیفہ ہوتا ہے، اس کو پورے کو پڑھیے. اور دوسرے یہ ہے کہ آپ اسے پڑھتے کیسے ہیں، آپ اس کی تشریح کیسے کرتے ہیں، اور دونوں باتیں بہت ضروری ہیں. بعض دفعہ لوگوں کو الفاظ سے ہی یاد نہیں ہوتے اس لیے غلط تفسیر کرتے ہیں، بعض دفعہ الفاظ یاد ہوتے ہیں، سیاق و سباق یاد نہیں ہوتا.
بعض دفعہ سیاق و سباق بھی یاد ہوتا ہے، الفاظ بھی یاد ہوتے ہیں، لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اسے نیچا دکھانا مقصود ہوتا ہے، اور اس کو نیچا دکھانے کے لیے آپ کچھ بھی کر دیں. آپ نے ہیرا پھیری کی اور اس وقت وہ بیچارہ تو ایک دم چکرا کے رہ گیا کہ بھائی میں کہاں مصیبت میں پھنس گیا بھائی. اور آپ کو کرنا یہی ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو چکرا دیں. ایک دفعہ جہاں اس کو چکر آیا آپ نے کہا بھائی ٹھیک ہے بھائی ہار گیا بس ختم. مناظرے میں تو یہی ہوتا ہے نا. اگر آپ مناظرانہ ذہنیت سے کلام اللہ کو پڑھتے ہیں تو آپ یقین جانیے آپ کو سوائے مناظرہ جیتنے کے فن کے اور کچھ نہیں آئے گا، زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ اوروں کے ساتھ کر لیں مناظرے، لیکن خدا کے ساتھ مناظرے کرنے کی کوشش مت کریں. وہ ایسے داؤ لگاتا ہے کہ آپ کو عمر بھر یہ خیال نہیں آتا کہ میں غلط جگہ پر کھڑا ہوا ہوں. آپ اس کو صحیح سمجھ کے وہی کیے چلے جاتے ہیں اور مارے جاتے ہیں. پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو کتاب ہمارے پاس ہے وہ دوسری کتابوں کی اور دوسری روایات کی محتاج نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اگر تاریخی واقعہ بیان کیا گیا ہے تو آپ تاریخ سے کورے ہوں اور تشریح شروع کر دیں کہ روح القدس آپ کی مدد فرمائے گا. روح القدس احمقوں کی مدد نہیں کرتا. جو آپ کو کام کرنا ہے، اگر تاریخی واقعہ ہے تو تاریخی معلومات حاصل کیجیے، اگر جغرافیائی معلومات ہیں تو جغرافیہ پڑھیے، اگر سائنسی معلومات ہیں تو سائنس پڑھیے. یہ باتیں روح القدس آپ کو نہیں بتائے گا. روح القدس صرف وہ بتائے گا جو آپ نہیں سیکھ سکتے. یہ ساری باتیں آپ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے پروفیسر مقرر ہیں، اس کے لیے کتابیں موجود ہیں. یہ روح القدس کا کام نہیں ہے. روح القدس کسی سیمینری میں یا کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھاتا ہے. کسی پروفیسر کا نام روح القدس نہیں ہے. یہ باتیں تو آپ کو جو پڑھائے گا آپ وہاں پر جا کے پڑھیے. آپ کو اپنی طرف سے بھی پڑھنا ضروری ہے. جاہل یہ نہیں ہے کہ آپ جاہل مطلق رہ جائیں اور پھر توقع کر کے بیٹھے رہیں کہ روح القدس آپ کی مدد فرمائے گا. روح القدس جاہلوں کا نہیں ہے، عاقلوں کا ہے کہ آپ کو اپنی عقل استعمال کرنا ہے. اس لیے نہ صرف یہ کہ عہد عتیق میں یہ بات موجود ہے بلکہ سیدنا مسیح نے وہ الفاظ نقل فرمائے اور کہا کہ اپنے پروردگار سے اپنے سارے دل سے، اپنی پوری جان سے، پوری عقل سے اور پورے پیار سے پیار کرنا ہے. اس میں عقل بھی شامل ہے. عقل ذہنی طور پر خودکشی کرنے کے بعد نہیں. پھر اب آپ حماقت کے دریا میں اتر جائیں، غوطے لگاتے رہیں اور کہیں کہ صاحب میری مدد فرمائی جائے، میری مدد فرمائی جائے، تو آپ کی مدد نہیں فرمائی جائے گی. تو یہ کتاب اس بات کا تقاضا ضرور کرتی ہے کہ آپ اور مطالعہ کریں، آپ کو روکتی نہیں ہے. لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ اس کی تشریح کے لیے اگر معلومات چاہیے آپ کو، آپ معلومات حاصل کریں، لیکن خود اس کتاب کے اندر بھی کچھ اصول متعین کیے گئے ہیں، ان سے ہٹ کے آپ بات مت کریں. سیاق و سباق کو آپ نظر انداز مت کریں، اور وہ سیاق و سباق پرووائڈ کر دیا گیا ہے. یعنی آپ بالکل تاریخی طور پر ڈیٹ فکس کر سکتے ہیں کہ یہ کون سے زمانے کا واقعہ ہے، کیونکہ بادشاہوں کے نام موجود ہیں، ان کا سن دیا ہوا ہے، اس کا مہینہ دیا ہوا ہے. یعنی آپ آخر میں دیکھیے اسی یرمیا کا کہ شاہ یہودا یہویاکین کی جلاوطنی کے 37ویں برس کے 12ویں مہینے کی 27ویں دن. اب اس سے زیادہ آپ کو اور کیا چاہیے بھائی؟ تاریخ کی کتاب اٹھائیے، معلوم کر لیجیے یہ بادشاہ کب بیٹھا تھا، اس کا 27واں برس کب بنتا ہے اور 12واں مہینہ کون سا ہوتا ہے اور 27ویں تاریخ کون سی ہوتی ہے. آپ تو بالکل ڈیٹ نکال کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس دن کی بات ہے اور یہ ختم ہو گیا. اور اس کو قید خانے سے نکالا اور اسے مہربانی کی باتیں کی اور اس کی کرسی ان بادشاہوں کی کرسی سے اونچی کی جو بابل میں اس کے ساتھ تھے، اور اس کے قید خانے کے کپڑے بدلوائے، اور وہ اپنی زندگی کے تمام دن ہمیشہ اس کے حضور کھانا کھاتا رہا، اور اس کی زندگی کے تمام ایام میں اس کی موت کے دن تک روز مرہ کی رسد کے لیے بادشاہ کی طرف سے اس کے لیے دائمی وظیفہ مقرر کیا گیا. کیونکہ یہاں پہ بادشاہ کی موت کا بھی تذکرہ ہے. پہلے نبوکد نظر کی موت کا کیا واقعہ، اس کی جگہ دوسرا بیٹھ گیا. یہاں پر اس بات کا جس کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کی بھی وفات ہو چکی ہے. تو اب تو آپ ڈیٹ اس کو آگے کہیں لے ہی نہیں جا سکتے. اب اگر اس کو آپ زبردستی اس کے ساتھ کھینچا تانی کریں گے تو بہت پریشانی ہوگی. اب میں آپ کو تھوڑا سا ایک حوالہ تھوڑا سا دینا چاہتا ہوں. آپ نے وہ الفاظ سنے یرمیا کے صحیفے کے آخری الفاظ. اب پہلے دوسرے سلاطین کے آخری الفاظ سنیے.
اور شاہ یہودا جو یقین کی اسیری کے 37ویں برس کے 12ویں مہینے کی 27ویں دن ایسا ہوا کہ شاہ بابل اویل مرداک نے اسی سال میں جب وہ بادشاہ ہوا، شاہ یہودا جو یقین کو سرفراز کیا اور اسے قید خانے سے رہائی دی اور اس سے مہربانی کی باتیں کی اور اس کے تخت کو ان بادشاہوں کے تختوں سے جو اس کے ساتھ بابل میں تھے اونچا کیا اور اس کے قید خانے کے کپڑے بدلوائے، اور وہ اپنی زندگی کے سارے ایام میں اس کے حضور ہمیشہ کھانا کھاتا رہا، اور اس کی زندگی کے کل ایام میں ہر روز کے لیے بادشاہ کی طرف سے اس کے لیے وظیفہ مقرر کیا گیا۔ اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ دوسرے سلاطین کے آخر کے یہ الفاظ ہیں، بالکل وہی لفظ نقل کیے گئے ہیں۔ اب اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ پورا تاریخی سیاق و سباق کیا تھا، تو اب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، یہ اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے۔ اب آپ کو پیچھے سارے وہ واقعات مل جائیں گے کہ ان واقعات کی تکمیل کیسے ہوئی تھی۔ آپ کو باہر کہیں نہیں جانا پڑے گا، یہاں تک کہ آپ کو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا بھی نہیں دیکھنا پڑے گا، آپ کو تاریخ کی بھی آپ کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں، ساری کی ساری چیزیں یہاں پہ پہلے سے ذکر کر دی گئی ہیں، اور اس لیے آخر میں وہ الفاظ ریپیٹ کیے گئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعات پورے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہم تو ابھی تک ہاتھ پیر ہی مار رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ہمیں مل رہا ہے کہ یہ بات اس سے مل رہی ہے، وہ اس سے مل رہی ہے، وہ اس سے مل رہی ہے۔ اب چلے جائیے کہ دوسرا اخبار، دوسرے تواریخ کا آخری وہ سنیے کہ وہ جو 70 برس تھے اس کے بارے میں ہے، تاکہ خداوند کا کلام جو ارمیا کی زبان سے یا یرمیا کی زبان سے کہا گیا تھا پورا ہو، جب تک کہ زمین اپنے سبتوں کو پورا نہ کرے، کیونکہ اس کی ویرانی کے سارے دنوں میں اس نے سبت منایا جب تک کہ 70 برس پورے نہ ہوئے، مگر شاہ فارس کورش کے پہلے سال میں، تاکہ خداوند کا کلام جو اس نے ارمیا کی زبان سے فرمایا تھا پورا ہو۔ خداوند کی روح نے شاہ فارس کو کورش کے دل کو ابھارا، تو اس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کروائی اور تحریر کر کے یوں کہا کہ شاہ فارس کورش یعنی وہ سائرس ہے، کورش یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کے تمام ممالک مجھے عطا کیے ہیں، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے لیے گھر یہودا کے یروشلم میں بناؤں، پس تمہارے درمیان اس کی ساری قوم میں سے جو کوئی ہے، خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہو اور وہ روانہ ہو جائے، یعنی وہ واپس اپنے وطن کو آ جائے۔ تو اس کی تکمیل کا بھی ذکر آ گیا اور وہ 70 برس بھی گزر گئے۔ ہم اسے مانتے ہیں، اور صرف اس لیے مانتے ہیں کہ اگر ایک جگہ سے بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تو دوسری جگہ اس کی تشریح و تفسیر موجود ہوتی ہے۔ اور ایک اصول تفسیر کا یہی ہے کہ اگر کسی جگہ آپ کو عبارت سمجھ میں نہیں آ رہی تو کسی نتیجے پر مت پہنچیے، آپ یہ دیکھیں کہ اس کی تشریح اور تفسیر کسی اور جگہ پر تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے دوسری جگہ اس کی تشریح ہو اور وہاں پر مختصراً بیان کر دیا گیا ہو، جس کی وجہ سے آپ کو دھوکہ ہو رہا ہو، تو آپ اسی میں دیکھ لیجیے، آپ کو مل جائے گی، کیونکہ معقول آدمی ہمیشہ اپنی بات واضح طور پر کہتا ہے لیکن ہر جگہ تشریح نہیں کرتا، کیونکہ مثلا دوسرا آدمی بہت پریشان ہوتا ہے۔ کیونکہ مثلا اگر آپ سے یہ کہوں کہ صاحب ایک بادشاہ تھا جس کا نام سلیمان تھا، سلیمان کے 2 بیٹے تھے، سلیمان کے ایک بیٹے کا نام یہ تھا، سلیمان کے دوسرے بیٹے کا نام یہ تھا، سلیمان جب تخت پر بیٹھا تو سلیمان نے اپنی بیوی سے کہا، آپ کہیں گے یار آپ کو اردو نہیں آتی، کیا سلیمان لگا رکھا ہے، بھئی ایک دفعہ سلیمان کہتے ہیں، اس کے بعد آپ وہ اس کی کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک ہمارا ایک شارٹ ہینڈ ہے جو ہم نے زبان میں ایجاد کر رکھا ہے۔ اسی طرح سے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب آپ پہلی دفعہ تو پوری بات کر جاتے ہیں، مثلا اگر آپ سے یہ کہوں کوئی بیچارہ فارینر ہے جو نہیں جانتا، ہماری تاریخ سے واقف نہیں ہے، میں کہوں گا کہ صاحب ہمارے یہاں ایک صدر تھے جن کا نام ایوب خان تھا، وہ 1958 میں بیٹھے اور 1968 تک بیٹھے رہے، 10 سال تک انہوں نے ایک عشرہ منایا تھا، ان کے زمانے میں ایسا ہوا، اور پھر اس کے بعد میں اس کے زمانے میں یا صدر نے یہ کہا تو اس کی سمجھ میں آئے گا یہ صدر اسی کی بات ہو رہی ہے، وہ آج کا صدر نہیں سمجھے گا، وہ جا کے تاراٹ صاحب کو نہیں پکڑے گا، آپ نے یہ بیان دیا، وہ کہے گا بھائی میں نے تو نہیں دیا، تو انہوں نے کہا تھا، تو کہا جائے گا کہ آگے پیچھے کیا کہا تھا، وہ ایوب خان کا تذکرہ تھا، تو ایوب خان کے تذکرے میں آپ ایوب خان کو ڈھونڈیں، ہمیں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو جس جانے کا تذکرہ آگے پیچھے ہو رہا ہے، مصر کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہاں ڈھونڈیے، نبوکدنصر کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا ذکر دیکھیے، اس یرمیا کا یہاں پہ بالکل حوالہ ہے کہ وہ تاکہ وہ پیش گوئی پوری ہو جو یرمیا کی زبانی فرمائی گئی تھی، وہ تو پوری ہو چکی، اس کے پورے ہونے کا ذکر پہلے آ چکا ہے اس کتاب میں، جو کہ جناب مسیح کی پیدائش سے بھی صدیوں پہلے کی کتاب ہے۔ یہ
सारी बातें पूरी हो चुकी हैं, अब इसके बाहर जाने की कौन सी तुक है? कोई भी नहीं है। और चूंकि उस किताब के पूरे अंदाज के खिलाफ जाती है ये बात, तो हम इसलिए ये कह रहे हैं कि साहब वो पेशगोई अगर है, कोई पेशगोई है, तो वो फलां साहब पर चस्पा नहीं होती। हम उन साहब की तौहीन नहीं कर रहे हैं। मैं काबिल एहतराम हस्तियां हैं मेरे लिए, मैं उनका एहतराम करता हूं, बुजुर्ग हैं, लेकिन ये कह रहा हूं कि भाई ये बात उनके बारे में नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं होता अगर आप किसी चीज के बारे में कहते हैं कि ये उनके बारे में नहीं है तो आपने उस आदमी की तौहीन कर दी। मसलन अब ये बाइबल है, अब मैं उठा के लचाने लगूं और आप मुझसे कहेंगे साहब ये आपकी नहीं है, ये किनकी है भाई, रख दें, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने मेरी तौहीन की है कि साहब ये आपकी नहीं है। आपने मुझे एक सच्ची बात याद दिलाई है, या इसमें से मैं कोई आयत निकाल लूं और अपने लिए पेश कर दूं। हर आदमी अपने मतलब की पेश कर सकता है। मतलब मैं अगर मुकाशवा खोल लूं और कहूं कि साहब इसमें देखिए मेरी एक आदत के बारे में खुदा ने कहा है कि ये जायज है और इसके बारे में लिखा हुआ है, तो आप भी कहेंगे कि यार ये अजीबोगरीब तफसीर करता है, ऐसे आदमी को आइंदा यहाँ पे मत घुसने देना, ये मालूम नहीं बदबख्त कहाँ की निकाल के ले आता है। मैं वैसे उन्होंने जैसे हरकत की है वैसी हरकत मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब अगर ऐसी हरकत मैं करूं और अपने फायदे के लिए एक आयत निकाल के ले आऊं, तो आप भी कहेंगे कि भाई हमने यार आप रहम फरमाएं इस किताब के ऊपर, इसकी बकवास छोड़ दें। मुकाशवा के आखिरी बाब में है कि फिर उसने मुझे आब हयात का एक दरख्त दिखाया जो बिल्लौर की तरह शफाफ था और खुदा और बर्रे के तख्त से निकलता था और उसके चौक के बीच में बहता था और उस दरिया के वार पार शजरे हयात था। वो 12 फल देता है और माह बमाह फलता है और उस दरख्त के पत्ते कौमों की शिफा के वास्ते हैं। और मैं ये कहूं कि ये पेड़ या ये दरख्त या ये पौधा जिसमें 12 महीने पत्ते लगते हैं और शिफा के लिए इस्तेमाल होता है, वो पान है जो मैं खाता हूं, तो आप क्या कहेंगे? इस किस्म की हिमाकत कोई आदमी भी कर सकता है भाई। आपको हंसी आ रही है कि यार ये अजीब जाहिल आदमी है कि कहां से निकाल के पान का कहीं में, तो उसमें पान कौन खाता था वो बेचारा का तस्करा। तो आप जाने के आगे पीछे देखेंगे यार ये आब हयात का तस्करा है, ये तो आब हयात नहीं है। और उसमें 12 फल लगते हैं, इसमें तो एक ही फल लगता है। आप मुझे कहेंगे आगे पीछे देखो, और यहाँ पे दरख्त का तस्करा हो रहा है, इसका दरख्त नहीं होता है। जो कुछ भी आप मुझे बताएंगे इसका तो एक पेड़ होता है बेल की तरह से। ये आप क्या कर रहे हैं हरकतें, और उससे कौमों को शिफा मिलती थी। इसमें तो आप अपना पान किसी को खिलाते हैं, वो गश खा के गिर पड़ता है, होश में नहीं आके देता, अजीब शिफा मिल रही है। तो इस किस्म की हिमाकत कोई भी कर सकता है। सिर्फ मैं आपको एक मिसाल दिखाना चाह रहा था, अपने फायदे के लिए और मतलब के लिए आप कोई सी भी चीज निकाल सकते हैं, लेकिन आपको देखना ये होता है कि क्या वाकई मुसन्निफ यही कहना चाह रहा था। और अगर वो नहीं कहना चाह रहा था तो मुझे हक नहीं पहुंचता कि मैं मुसन्निफ से वो कहलवाऊं जो मैं कहना चाहता हूं, जैसे अभी मैंने हरकतें की थी। ये परवरदिगार के कलाम के साथ मजाक है, और जब मैं अपने कलाम के साथ, अपनी बातों के साथ ये मजाक पसंद नहीं करता, तो जाहिर है कि परवरदिगार भी पसंद नहीं करते होंगे। तो हमारी दुआ ये है कि परवरदिगार हमें भी और दूसरों को भी, सबको इस बात की तौफीक बख्शें कि हम कलामुल्लाह को सही तौर पर समझ सकें और उस पर अमल पैदा हो सके। शुक्रिया।